اقدار اس دنیا میں موجود ہے. آپ کا آئینی جواز تو پہلے ہی نہیں تھا, آپ کا قانونی جواز تو پہلے بھی نہیں تھا, لیکن عدالت کے فیصلے کے بعد آپ کے پاس حکومت کرنے کا اخلاقی جواز بھی نہیں رہا ہے. کس بنیاد پر تم کابینہ میں بیٹھے ہو؟ کس بنیاد پر وزیر اعظم کرسی پہ بیٹھا ہے؟ کس بنیاد پر صدر مملکت کے نام سے ایک شخص پریزیڈنسی میں بیٹھا ہوا ہے؟ آج عدالت عظمیٰ کا فیصلہ واضح طور پر اعلان کر رہا ہے کہ پاکستان کے ہمارے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا موقف درست ہے. یہ حکمران جعلی ہیں, جعلی تھے, اور ان جعلی حکمرانوں کے خلاف اب ہماری تحریک اور بھی زیادہ زور سے آگے بڑھے گی انشاءاللہ. بنی گالا تک آواز جانی چاہیے. گو ایمان, گو ایمان, گو ایمان. میرے محترم دوستو, میرے بھائیوں, ہم آج بلوچستان کی سرزمین پر گفتگو کر رہے ہیں. 18ویں ترمیم کے ذریعے سے صوبوں کو اختیارات میں اضافہ کیا گیا اور جمعیت علماء اسلام نے چاروں صوبوں میں آل پارٹیز کانفرنسز منعقد کر کے ایک اتفاق رائے حاصل کر لیا تھا کہ نہ ہم 8ویں ترمیم میں کوئی تبدیلی ہونے دیں گے, نہ صوبوں کے اختیارات میں کوئی تبدیلی ہونے دیں گے, اور نہ ہی NSC ایوارڈ میں صوبوں کے حصے میں کسی کمی کو ہم قبول کریں گے. آج PDM کے اس پلیٹ فارم سے میں واضح اعلان کرتا ہوں کہ کوئی مائی کا لال یہ مت سوچے کہ ہم چھوٹے صوبوں کے حقوق حاصل کر لیں گے, 18ویں ترمیم میں تبدیلی کر لیں گے, NSC ایوارڈ پہ کمی لائیں گے. اور آج میں اس میں اضافہ کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سندھ ہو یا بلوچستان, اس کے جزائر پر بلوچستان اور سندھ کے عوام کا حق ہے, ان کے بچوں کا حق ہے. کوئی مائی کا لال مت سوچے کہ وہ یہاں کے عوام کے حقوق پر اور عوام کے ملکیت پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ پاکستان ہے, یہ عوام کا ہے, یہ ہم سب کا ہے, اور ہم کسی نادیدہ قوت کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ عوام کے حق پر اور اس کے حق کے ملکیت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کریں. میرے محترم دوستو, ہمارے تمام اکابرین نے آپ سے باتیں کی, تفصیل سے باتیں کی, اور انہوں نے پاکستان کی تباہال معیشت کا تذکرہ کیا. میرے خیال میں یہ ایک ایسی صداقت ہے اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. میرے محترم دوستو, جب پاکستان مسلم لیگ اور ہمارا اتحاد 5 سال مکمل کر کے آخری بجٹ دے رہا تھا تو ہم نے اپنے بجٹ میں آنے والے سال کے لیے سالانہ ترقی کا تخمینہ 5.5% رکھا تھا. لیکن انا اہلوں نے, انا لائقوں نے اگلے سال بجٹ پیش کر کے پاکستان کی سالانہ ترقی کے تخمینے کو 1.8 پہ لے آئے.
کہاں 5.5% کا تخمینہ اور کہاں 1.8 پہ. اور ہم نے پچھلے سال جب آزادی مارچ کیا تھا، آپ کا بلوچستان جس انداز کو اس میں شریک ہوا تھا، آپ کا میرے اوپر قرض ہے کہ میں آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں اور آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کر رہا ہوں. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مزید ملک ان کے حوالے مت کرو. اگر ملک ان کے حوالے ہوتا ہے، ملک کی معیشت اور تباہ ہو جائے گی. اور پھر وہی ہوا کہ اب جو انہوں نے بجٹ پیش کیا تو سالانہ ترقی کا تخمینہ 0 سے بھی نیچے چلا گیا. اب پاکستان کنگال ہے. دانشور جانتے ہیں کہ آج کی اس متمدن دنیا میں ریاستوں کی بقا کا دار و مدار دفاع پر نہیں، گو کہ دفاعی قوت ناگزیر ہے، لیکن بقا کا دار و مدار معیشت کے اوپر ہے. سوویت یونین کی مثال ہمارے سامنے ہے. دفاعی لحاظ سے وہ طاقتور تھا، لیکن معاشی لحاظ سے جب وہ دیوالیہ پن کا شکار ہوا تو سوویت یونین سے دستبردار ہوا اور واپس رشین فیڈریشن کی صورت میں اپنے سابقہ پوزیشن پر واپس چلا گیا. آج پاکستان کی معیشت تم نے تباہ و برباد کر دی ہے. آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہی ہندوستان تھا، یہی بی جے پی کی حکومت تھی، یہی واجپئی اس کا وزیر اعظم تھا. پاکستان کی معیشت بہتر تھی. ہندوستان پاکستان کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا تھا. وہ بس میں سوار ہو کر واگا کے راستے لاہور آیا، مینار پاکستان پر کھڑے ہو کر پاکستان کی حقیقت کو تسلیم کیا. چاہتا تھا کہ میری پاکستان سے دوستی ہو، میں پاکستان سے کاروبار کروں. افغانستان آپ سے کاروبار کرنا چاہتا تھا. اس زمانے میں ایران آپ سے کاروبار کرنا چاہتا تھا. اس زمانے میں مشرق وسطیٰ آپ سے کاروبار کرنا چاہتا تھا. لیکن آج وہی ہندوستان ہے، وہاں پر اسی بی جے پی کی حکومت ہے اور آج وہاں مودی کی حکومت ہے. لیکن مودی کا رویہ پاکستان کے ساتھ اتنا دشمنی کا ہے، اتنا معاندانہ ہے، جو صاف یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان اب معاشی لحاظ سے کنگال ہو چکا ہے اور ہماری کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہندوستان اب پاکستان کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے. لیکن میرے محترم دوستو، ایک طرف ہندوستان کا یہ رویہ، پچھلی حکومت میں ہم نے معاشی ترقی کے نئے راستے ڈھونڈے، ہم نے چائنا کے ساتھ رابطہ کیا اور وہ چین جس کے 70 سال ہمارے ساتھ ایسی دوستی رہی کہ جس دوستی کو ہمالیہ سے اونچی، بحر الکاہل سے گہری اور شہد سے میٹھی دوستی کہا جاتا تھا، آج وہ معاشی دوستی میں تبدیل ہوئی. 70 ارب ڈالر اس نے پاکستان میں صرف کیے تاکہ یہاں سڑکیں بنے، یہاں صنعتی بستیاں قائم ہوں، صنعتی علاقے قائم ہوں، یہاں پاکستان میں بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہو، ملک کی معیشت مستحکم ہو. لیکن جب ان لوگوں کے ہاتھ میں حکومت آئی، انہوں نے نیا فلسفہ دیا. فلسفہ کیا تھا؟ انہوں نے فلسفہ دیا کہ پاکستان اس طرح کے میگا پروجیکٹ کا متحمل نہیں، ہم سی پیک کے متحمل نہیں ہے، ہم صنعتی بستیوں کے اور صنعت قائم